بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ایسے احکام کا بیان چل رہا ہے جو صرف آپ کے لیے خاص تھے، صرف آپ کے لیے خاص تھے۔ پچھلی آیت کے آخر میں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے یہ چند قسم کی عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ ایک تو 4 سے زیادہ عورتیں حلال ہیں کہ آیت کے نزول کے وقت 5 عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں، 5 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی، فرمایا ایک تو وہ حلال ہے۔ دوسرے نمبر پر باندیاں، کیونکہ مال غنیمت میں سے آپ جو چاہتے تقسیم سے پہلے لے سکتے تھے، اور اسی کا اختیار یہاں بھی دیا گیا کہ جب چاہیں اگر کسی کی باندی کو لے کر اپنی زوجیت میں لے آنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو کیا ہے، اختیار ہے۔ تیسرے نمبر پر ماں اور باپ کی قرابت دار عورتیں، ماں اور باپ کی طرف سے، یعنی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ اور خالو ماموں کی بیٹیاں، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اگر ہجرت کریں، مسلمان ہو جائیں تب۔ اور چوتھے نمبر پر وہ عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے بغیر مہر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایسی ایک عورت سے آپ نے نکاح فرمایا، حضرت میمونہ سے، لیکن آپ نے نکاح میں مہر طے کیا اگرچہ مہر لازم نہیں تھا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین کہہ کر خصوصیت بتائی کہ یہ حکم خاص آپ کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ عام لوگوں کے لیے باندیوں کو منتخب کرنا مرضی کی وہ بھی جائز نہیں ہے تقسیم سے پہلے۔ عام لوگوں کے لیے 5 سے زیادہ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے کوئی عورت اگر اپنے آپ کو بغیر مہر کے ہبہ کرے تو بھی جائز نہیں ہے، یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ آگے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم۔ عام لوگوں سے متعلق فرمایا جو احکام ہم دے چکے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ 4 سے زیادہ کی نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ بھی تب کر سکتے ہیں جبکہ عدل و انصاف کر سکتے ہوں۔ اگر عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ حق مہر بھی کیا ہے، لازم ہے۔ نان و نفقہ بھی کیا ہے، لازم ہے۔ رہائش سکنا بھی کیا ہے، لازم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے کیا تھی، فرض تھی۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت کیوں حاصل ہوئی؟ جواب آ گیا تھا کہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ آگے ہے ترجی من تشاء، یہ نیا حکم ہے، اس کا تعلق بھی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ عام آدمی کے لیے تو اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، 2 3 4 ہوں، تو ان کے درمیان میں برابری شرط ہے، برابری لازم ہے۔ برابری کیا ہے، لازم ہے۔ اور برابری کی صورت یہ ہے کہ راتیں برابری کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں۔ دن کے اوقات کی تقسیم لازم نہیں ہے، دن چاہے جہاں مرضی گزار لے، لیکن رات گزارنا برابری کے طور پر شرط ہے۔ یعنی اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک ایک رات دونوں کے پاس، یا 2 راتیں، ایک ایک ہفتہ، یعنی جتنی ایک کے پاس راتیں گزارے گا اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس گزارنا کیا ہے، لازم ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رہے کہ رات گزارنا لازم ہے، حقوق زوجیت ادا کرنا لازم،
حقوق زوجیت کے لیے وہی عام ضابطہ ہے، وہ طلب اور خواہش پر ہے، طلب اور خواہش پر، لیکن اتنا بھی ترک کر دینا کہ واقعی عورت کی خواہش ادھوری رہ جائے اور وہ گناہوں میں، اس کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، چاہے ایک بھی ہو بیوی، لیکن ایک سے زیادہ ہے تو اس میں رات گزارنے میں تو برابری شرط ہے، لیکن حق زوجیت ادا کرنے میں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں برابری شرط نہیں ہے، اس میں خواہش کے اوپر منحصر ہے، جہاں چاہے اپنا وظیفہ زوجیت کو جب چاہے کیا کرے، ادا کرے، لیکن رات گزارنا شرط ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں، نان نفقہ میں، رہائش میں، ظاہری تمام امور میں برابری لازم ہے، ظاہری تمام امور میں برابری لازم ہے۔ ہاں، ایسے امور جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اندر برابری لازم نہیں ہے، کیونکہ دل کا معاملہ میں بندہ بے اختیار ہے، دل کے معاملے میں بندہ بے اختیار ہے، لہذا جو معاملہ اختیار میں نہیں ہے اس کا بندہ مکلف بھی نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری معاملات پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ قلبی میلان اگر متعدد بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو اس کا ظاہری معاملات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک سے لگاؤ زیادہ ہے، قلبی میلان ایک کی طرف زیادہ ہے تو اس کے لیے زیادہ عمدہ جوڑے لے کے آنا، عمدہ کھانے لے کے آنا، اور جس کی طرف قلبی میلان کم ہے اس سے بے اتنائی برتنا، اور اس کے لیے نان و نفقے میں، خرچے میں، رہائش میں، ان چیزوں میں، ان معاملات میں اگر کمی بیشی کرے گا تو پھر اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایسا بندہ اللہ کی عدالت میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا پورا ایک جسم مفلوج ہو، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو، پورا ایک حصہ جسم کا مفلوج ہوگا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان میں ناانصافی کرتا تھا۔ باری کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اس کے لیے یہی آیت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا گیا کہ ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، جس کو چاہے دور کریں، جس کو چاہے اپنے قریب کریں، یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ ومن ابتغیت ممن عزلت، اسی طرح متعدد بیویوں میں سے جس کو جتنا عرصہ اپنے آپ سے جدا رکھیں وہ آپ کے لیے کیا ہے، جائز ہے، اس میں آپ کو اختیار دیا گیا۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس کے اندر اس کی حکمت بیان کی گئی۔ بھئی عام آدمی کے لیے تو انصاف شرط ہے، برابری کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری واجب نہیں ہے، لازم عام آدمی پر واجب ہے، چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں ہے، واضح طور پر بتا دیے گیا، جس کو چاہیں رکھیں اپنے پاس اور جس کو چاہیں اپنے آپ سے کیا کریں، دور کریں، اور جس کو چاہیں وقت زیادہ دیں، جس کو چاہیں وقت کم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اختیار تھا، لیکن ساری بیویوں میں جب تک آپ حیات رہے دنیا میں ایک بیوی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافی نہیں کی، بلکہ آپ نے باریاں مقرر کی، حالانکہ باریاں آپ پر واجب، واضح آیت ہے، صاف اور صریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری واجب بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے باریاں مقرر کی، باریاں کیا کی ہیں، مقرر کی ہیں، اور باریوں کی پابندی بھی فرمائی ہے، ہر ایک کے لیے باری مقرر کرنے کے بعد پابندی بھی فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ بھی واضح کیا عام آدمی کے لیے کہ مثال کے طور پر پہلے سے ایک بیوی موجود ہے، دو بیویاں موجود ہیں نکاح میں، تیسری سے نکاح کرتا ہے، ایک موجود ہے دوسری سے کیا کرتا ہے، نکاح۔ اب نئی بیوی کو یہ اجر تو حاصل ہوگا کہ نئی آنے والی بیوی چاہے تو مزید 3 راتیں اکٹھی متواتر 7 راتیں لے لیں، 3 سے لے کر 7 راتوں تک وہ اپنے لیے مسلسل لے سکتی ہے، لیکن نئی آنے والی بیوی کو 3 سے 7 راتیں جو دی جائیں گی وہ پرانے والی بیوی کو بھی دوبارہ دینی پڑے گی، جب اس کے وہ دن ختم ہوں گے وہ پرانے والی کو بھی دینے پڑیں گے، اس میں بھی برابری کیا ہے، شرط ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو چونکہ وہ سیبہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر چاہو تو میں 3 دن آپ کے پاس رہوں، اور لیکن یہ 3 دن باقیوں کو بھی دوبارہ دینے پڑیں گے، اور اگر چاہو تو باقیوں کی طرح ابھی سے ایک ایک رات، ایک ایک دن،
تو مسلم نے کہا وہ ایک ہی کافی ہے. وہ ایک ہی کیا ہے؟ وہ 3 اگر میں لے لوں تو باقیوں کو 3 دیتے دیتے پھر تو مہینے کے بعد آئے گی باری. وہ برداشت نہیں ہے، بس وہ ایک ہی کافی ہے. وہ ایک ہی دن کیا ہے؟ کافی ہے. تو بہرحال اسلام میں یہاں تک لازم ہے کہ باریاں بھی تقسیم کرنی ہے تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا. نئی آنے والی بیوی کو اس کے صرف استقبالیے کی وجہ سے، یوں کہہ لیں کہ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کا یہ تو حق ہے کہ اس کو 3 سے 7 دن اکٹھے دیے جا سکتے ہیں اور شادی کے فوراً بعد اسی کی باری لگا دی جائے. لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے کہ یہ خصوصی 3 یا 7 دن اسی کے ہوں گے، بلکہ اتنے دن باقیوں کو بھی دینے پڑیں گے. البتہ باری سٹارٹ اسی سے ہوگی. اب باری کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ اسی نئی آنے والی بیوی. یہ اس کا اعزاز ہے کہ شروع ابتدا وہاں سے ہو، لیکن باقیوں کو بھی اتنے ہی دن دینے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کچھ بھی لازم. اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات کو معلوم ہوگا کہ یہ باریاں ہمارا حق نہیں ہے، رات گزارنا، باریاں گزارنا، دن گزارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارا حق نہیں ہے، تو وہ راضی رہیں گی. ان کے لیے بے چینی اور غم کا سبب نہیں بنے گا. کیسے؟ کہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ میرا حق ہے اور پھر وہ آگے دوسرا اس کے خلاف کرے تو غم لائق ہو جاتا ہے کہ میرا حق مار دیا، میرا حق مارا ہے، ناانصافی کی ہے. اس کی وجہ سے غمگین بھی ہوتا ہے بندہ، باتیں بھی کرتا ہے. جب پہلے سے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے، صرف نکاح میں آنا یہ تمہیں اعزاز بخشنے کے لیے ہے کہ نبی کے نکاح میں آ گئی، تمہیں اعزاز دیا گیا. آگے نبی پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، حتیٰ کہ نان و نفقے کا مطالبہ بھی لازم. وہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ازواج مطہرات نے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو فوراً وعید آ گئی کہ رسول کے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ دنیا کے مطالبے چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ دنیا کو اختیار کرنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو ان کا یہی اعزاز ہے کہ وہ نبی کے نکاح میں آئیں اور ان کو لے آیا گیا. تو آگے ان کا کوئی حق لازم نہیں ہے. جب حق نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر کسی کو دن زیادہ مل گئے، کسی کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی تو وہ غمگین نہیں ہوگی، پہلے سے تسلی ہوگی کہ میرا کوئی حق لازم نہیں ہے، نہ میرا حق ہے نہ مارا جا رہا ہے. غم ہمیشہ اسی کو لازم ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے جو اپنا حق سمجھ لیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ ناانصافی ہوئی ہے. آگے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم. رہی بات دلوں کی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں میں کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے والے اور بردبار ہے، فوری طور پر کسی معاملے کی کوئی سزا نہیں دیتے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص احکام میں سے آخری حکم ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی احکام بیان ہوئے اس میں ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فائدہ دیکھ کر خصوصی طور پر آپ کو احکام دیے گئے کہ 5 سے زیادہ سے نکاح کی اجازت ہے، باندیوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور اپنے ماں باپ کی طرف سے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، اور ہبہ کرنے والی عورت سے بھی نکاح کرنے کی کیا ہے؟ اجازت. پھر متعدد بیویوں کے درمیان میں برابری انصاف کو بھی لازمی نہیں قرار دیا گیا آپ کے لیے. یہ سارے احکامات وہ تھے جو 2 فریقوں میں سے ایک ہی فریق کی فیور میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو بیویوں کو تسلی دینے کے لیے کہ تم بھی پریشان نہ ہو، ان کے لیے یہ آخری حکم لایا گیا ہے کہ ازواج مطہرات بھی کیا ہے؟ غمگین نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے اعزاز یہی ہے کہ نبی کے نکاح میں رہیں، اعزاز یہی ہے کہ نبی کے نکاح میں رہیں. باقی تو کوئی حق ان کا برقرار نہیں رکھا گیا، باقی تو سارے حقوق ان سے واپس لے لیے گئے. تو اب اس حق کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ کبھی ہمیں بھی طلاق نہ ہو جائے، کہیں ہمیں طلاق نہ ہو جائے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدائی نہ اختیار کر لے. تو ان کی تسلی کے لیے الگ حکم دیا، فرمایا لا یحل لک النساء من بعد.
جتنی اقسام کی عورتیں اب تک بیان ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ باقیوں سے نکاح جائز نہیں، اب باقیوں سے نکاح جائز ان کو برقرار رکھنا اپنے نکاح میں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ ان سے ماورا، ان سے ما سوا باقی عورتوں سے نکاح اب تمہارے لیے جائز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اوروں سے نکاح جائز نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن، ان کی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری لے آنے، اب ایسا بھی نہیں۔ جو نکاح میں آ چکی ہیں ان کو برقرار رکھنا کیا ہے، یہ تسلی تھی ازواج مطہرات کے لیے کہ اب یقین ہو گیا کہ ہم برقرار رہیں گے۔ ہم کیا رہیں گی؟ برقرار، یعنی نبی کی زوجیت کا جو اعزاز ہمیں حاصل ہوا، جو شرف حاصل ہوا، یہ اب کبھی ہم سے چھینا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا۔ یہ ان کی تسلی کے لیے حکم دیا گیا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہ شرط بھی لگا دی کہ اے نبی اگرچہ کوئی اور عورت ان کے علاوہ تمہیں اچھی بھی لگے، حسن کے اعتبار سے تمہیں کیا ہے، اچھی بھی لگے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کے لیے تبدیلی کی اجازت نہیں۔ پسند بھی ہو کوئی عورت، آپ نکاح فرمانا بھی چاہتی ہوں، تو فرمایا اب تبدیلی کی اجازت نہیں ہو، بس جو آئی ہے ان کو برقرار رکھنا لازم ہے، ان کی جگہ کسی اور کو لانے کی اجازت ہے۔ ہاں ایک اجازت ہے، ما ملکت یمینوں کا، باندیاں جتنی چاہیں اپنے تصرف میں رکھ سکتے ہیں، باندیاں جتنی چاہیں اپنے تصرف میں رکھ سکتے ہیں، منکوحہ عورتیں یہی رہیں گی، ان کے اندر تبدیلی کی اجازت اب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، یہاں لفظ بولا گیا عجبہ کا حسن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن پسند ہو، اچھا لگے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں عام طور پر ایسے موقع پر، جمال اور حسن، جمال اور حسن ظاہری معنی میں تو دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، خوبصورتی، لیکن فرق ہے، یہاں فرق یہ ہے کہ جمال تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ جسمانی طور پر متناسب اعضاء والا ہے، جسمانی طور پر متناسب اعضاء والا ہے، کہ تمام اعضاء اس کے برابر ہے، تمام اعضاء اس کے کیا ہیں، برابر ہے، اسے کہتے ہیں جمال، اسے کیا کہتے ہیں، جمال، جس کا معنی، اس کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے، لیکن حسن کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ متناسب اعضاء والا ہو، حسن کا معنی یہ، بلکہ حسن دوسرے کی نظر کے اعتبار سے ہے، حسن بمعنی پسندیدگی ہے، حسن بمعنی پسندیدگی، ضروری نہیں کہ ہر متناسب اعضاء والا ہر ایک کو خوبصورت بھی لگے، پسند بھی آئے، پسند بھی، بلکہ ایک چیز ظاہری تخلیقی اعتبار سے متناسب الاعضاء ہوتی ہے، متناسب یعنی جمال والی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو پسند آتی ہے، کسی کو پسند، اس لیے کہ وہ لکھا ہوتا ہے نا، پسند اپنی اپنی، تو مطلب یہ ہے کہ پسند کے اعتبار، حسن کا تعلق پسند کے ساتھ ہے، حسن کا تعلق پسند کے ساتھ ہے، اور جمال کا تعلق ہے متناسب الخلقت، متناسب الخلقت کے تخلیق میں اعضاء سارے کے سارے ان کا تناسب کیا ہو، برابر ہو، صحیح درست اعضاء ہو، تخلیقی اعتبار سے متناسب الاعضاء ہو، اسے جمال کہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو کسی کا جمال پسند ہو، بلکہ آپ کو یہ کہا گیا کہ جو پسند ہو، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں باندیوں میں اگر کوئی پسند ہو تو اس کی کیا ہے، اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، یہ تنبیہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے، نگران ہے۔ دیکھیں مخاطب اللہ کے رسول ہیں، اور احکامات دینے کے بعد نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، نبی کے لیے تو یہ تنبیہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی سے یہ توقع ہی نہیں ہے، معصوم سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ خلاف کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ یہ امت کو سنانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیچھے احکام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے قوانین پر، لاگو کیے ہوئے قوانین پر نگرانی بھی خود کر رہے ہیں، نگرانی بھی، جو توڑے گا تو پھر وہ سزا کا کیا ہوگا، مستحق ہوگا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر توڑتا ہے، تو پھر ان دیے ہوئے احکامات کی جو نافرمانی کرے گا، ان اللہ کان علی کل شیء رقیب، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، نگران ہے۔
قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بری پڑی ہے احکامات سے، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے نگرانی بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے کوئی چیز بچ کے نکلنے والی نہیں ہے، اور ہم مدہوش ہیں، مست ہیں اپنی مستی میں، کہ دل کیا تو کسی حکم پر عمل کر لیا، دل نہ چاہے تو کسی حکم کو کیا کر دیا، چھوڑ دی۔ اور اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں، کان اللہ علی کل شیء حسیبا رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے۔ یہاں نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، نگران ہے، حالانکہ نبی سے تو ایسی توقع نہیں ہے، لیکن امت کو سنانا مقصود ہے، نبی کے بعد آنے والوں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ مت سمجھو کہ قوانین تو بن گئے، اب پاکستانی قوانین ہے، جب چاہا ان کا انکار کر دیا اور جب چاہا ان کو مان لیا۔ اگر اپنی فیور میں ہوں تو ہر جلسے میں، ہر الیکشن کے موقع پر کہا کہ قوانین لاگو کرو گے، عدل و انصاف نافذ کریں گے، پھر حکمرانی ملنے کے بعد یا پوزیشن میں آنے کے بعد وہ قوانین توڑ دیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں نگرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نگران ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے کوئی بھی چیز بچ کے نکلنے والی نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر یہ حسن کا ذکر آیا تو قرآن اس کا ذکر آیا، حسن کا، جیسے آپ نے بتایا کہ جمال اور حسن، تو ساجی قرآن مجید میں بھی سورہ وتین میں، جو وتین و زیتون، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو کیا ساجی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ رنگت کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے، یا اس کے جو چہرے کے جو ہے نا وہ نقش وہ صحیح نہیں ہے، تو کیا ساجی ایسا کہنا صحیح ہو؟ دیکھیں ایک ہے صرف کہنا، جی، ایک ہے کہ بحیثیت انسان اس کا عیب نکالنا کہ اس کی تخلیق ہی نعوذ باللہ درست نہیں ہے، تخلیق ہی درست، عیب نکالنے کے لیے اس سے تو منع کیا گیا ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیا ہے، اچھا، یعنی یہاں بھی اچھے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو متناسب، سارے تو ایسے نہیں ہوتے، جمال والے تو نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اجمل تخلیق میں پیدا کیا، بلکہ فرمایا احسن، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تخلیق، میری شکل ہے، دوسرے کی ہے، فلانے کی ہے، آپ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تخلیق یہ، یعنی اللہ کو پسند یہ تھی۔ اب ظاہر ہے اگر عیب نکالیں گے تو اللہ کی پسند میں عیب ہوگا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پسند میں عیب نکالنا گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پسند کو غلط کہنا ہے، اس پر اعتراض اٹھانے والی بات، تو یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے انکار کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ورنہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہے۔ اس لیے کسی کی رنگت، شکل یا اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ ہاں ویسے اگر مثال کے طور پر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، رشتہ کیا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے، مثلا گھر کی کسی عورت کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، لڑکا دیکھنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے، وہ آ کے مشورہ دیتی ہے کہ ایسی ایسی تخلیق ہے، تو وہ گناہ نہیں، یعنی شکل ایسی ہے آپ کی پسند کی نہیں ہے، تو وہاں پسند چونکہ اپنی دیکھنی اور ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے، وہاں عیب جوئی مقصودی نہیں ہوتی، کسی کی شکل پر اعتراض کرنا مقصودی ہی نہیں ہوتا، تو وہ گناہ نہیں۔